ہوئے ہیں اور جیسے ہی اذان کی آواز آئے ہم بزنس کو چھوڑ دیں اور اللہ کے گھر میں حاضر ہوں، دوستوں کے ساتھ محفل لگی ہوئی ہے، اذان کی آواز آئے ہم اس محفل کو برخاست کریں اور فوراً اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف حاضر ہوں۔ اسی طرح سے کلمہ توحید ہم سے اس بات کی بھی قربانی مانگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا مال ہے، ہمارے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں، عالی شان مکان بھی ہے، لیکن جب زکوٰۃ کی شرطیں پائی گئیں، زکوٰۃ کی کنڈیشن پائی گئیں اور ہم پر زکوٰۃ فرض ہو گیا، اب وہ مال جو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے اس مال کو کیلکولیٹ کر کے جتنا زکوٰۃ کی رقم بنتی ہو اتنا مال ہم زکوٰۃ کی نیت سے اپنے مال سے نکال کر کسی مستحق کو دیں، یہ قربانی کلمہ توحید مانگ رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمارے پاس مال و دولت ہے، دنیا کی الجھنیں لگی ہوئی ہیں، ابھی ہم نے نیا پلاٹ لیا ہے، مکان بنانے کا ارادہ ہے، نئی گاڑی مارکیٹ میں آئی ہے، اسے لینے کی پلاننگ ہے، لیکن اسی وقت حج کا مہینہ آ گیا، ہمارے پاس اتنی رقم ہے، اتنا موقع ہے، طاقت ہے کہ ہم حج ادا کر لیں، اب اس گاڑی کا پلان کینسل کر دیں، اس مکان کو بنانے کا پلان کینسل کر دیں، حج فرض ہو گیا ہے تو فوراً حج کے لیے حاضر ہوں، یہ کلمہ توحید ہم سے قربانی مانگ رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے 11 مہینے اللہ کی نعمتیں کھائیں، ہم کھاتے پیتے رہے اور اس کا شکر ادا کرتے رہے، لیکن اب جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، ماہ رمضان کی آمد ہو گئی، اب کلمہ توحید ہم سے یہ قربانی مانگ رہا ہے کہ ہم نے 11 مہینے جو بھی نعمتیں کھائی تھیں اب ان نعمتوں سے ہاتھ روک لیں، ہمارے منہ کو جو طرح طرح کی نعمتوں کی، طرح طرح کی ڈشوں کی جو لذت لگی تھی، جو ذائقہ لگا تھا، اب اسے 30 دنوں کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ کلمہ توحید ہم سے قربانی مانگ رہا ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان کی آمد ہو ہم ان تمام طرح کی لذیذ ڈشوں کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے روزے رکھیں، یہ کلمہ توحید ہم سے قربانی مانگ رہا ہے۔ جب ہم قربانی دیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم ہمارا یہ کلمہ توحید پڑھنا، ہم اس کے سچے دعوے دار ہوں گے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، یہی دندانے بڑھیں گے ہماری جنت کی چابی کے، اور انشاءاللہ الکریم ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے اگر اسی انداز سے زندہ رہے کہ کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے، کلمے نے جو قربانی مانگی وہ قربانی دیتے رہے، دنیا میں بھی ہم تمام طرح کی پریشانیوں سے، تمام طرح کی فکروں سے دور رہیں گے، اور جب ہمارا حشر ہوگا ہم یہاں سے رخصت ہوں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی وہاں بھی ہم سرخ روح ہوں گے، اللہ کی وہاں بھی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر ہم نے کلمے کے تقاضے پورے نہ کیے اور نیکیاں بھی کرتے رہے لیکن آخری عمر میں دنیاوی لالچ میں پھنس کے، شیطانی وسوسے میں پھنس کر اگر ہم نے کوئی کفریہ بات کہہ دی، چاہے وہ مذاق ہی میں ہو، کفریہ بات اپنی زبان سے کہہ دی، تو ہماری ساری عبادتیں، ہماری ساری نیکیاں خراب ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو بھی باتیں عرض کی ہیں ان تمام تر باتوں میں ہونے والی خامیوں غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ